کے اندر ہم نے آپ کو یہ چیز بتانی تھی کہ یہ جو قلعہ نو کا علاقہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اتنا آپ کو فیمس ایریا نہیں ہے، سوائے تھوڑے سے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. اور اس ایریا کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ ویسٹرن افغانستان کے اندر ہے. یعنی اگر آپ ہرات والی سائڈ کے اوپر جاتے ہیں، اور تاجکستان کے بارڈر کو تو آپ سب کو پتہ ہے، اور لیکن تاجکستانی یو گو ٹورڈ دا ترکمانستان، ترکمانستان کا جو بارڈر ہے، اگر آپ اس سائڈ کے اوپر جاتے ہیں تو یہ ایریا آپ کو نظر آتا ہے. بالکل بارڈر ایریا ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اس سے ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو آئل فیلڈز ہیں وہ اس کے ارد گرد ہیں. یعنی ان ایریاز کے پاس فرا کا ڈسٹرکٹ جو ہے اور اس طریقے سے ادھر ہیں. تو ادھر جب امریکہ جو تھا 20 سال جب وہ افغانستان کے اندر رہا، تو اس 20 سال کے اندر امریکہ نے کوشش کی کہ جس طریقے سے وہ عراق کی جنگ کو فنڈ کر رہا ہے، کہ جاتے ساتھ صدام حسین کو ٹاپل کیا، اور صدام حسین کو ٹاپل کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک انفراسٹرکچر موجود ہے سارا. صدام حسین صاحب آئل ایکسپورٹ کر رہے تھے ڈیلی کے، میرے خیال میں 2 ملین بیرل. تو ان کو وہ صدام حسین ٹاپل ہوئے، امریکہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور امریکہ نے کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے جو انفراسٹرکچر تھا آئل فیلڈز کا، ویلز کا، وہ سارا اس نے یوز کرنا شروع کر دیا. اور تھوڑے سے عرصے کے اندر اندر ہی امریکہ وہاں سے وہ جو پروسیس جس کے تھرو وہ تیل جا رہا تھا، امریکہ اس پروسیس کو ایکٹیویٹ امریکہ نے کر دیا. اچھا، آپ کا کوئی کمنٹ ہو تو آپ مجھے لکھ دیجیے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا. تو اس کے اندر جب یہ افغانستان کے اندر آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو یہ ایریا جہاں آئل ہے، اور یہ آئل کا جو ایریا ہے یہ کوئی آج سے ان کو اس چیز کا نہیں پتہ، یہ سوویت دور کے اندر سے بھی ہے، لیکن کبھی اس طریقے سے پیس افغانستان کے اندر آ نہیں سکی، جس کی وجہ سے جو ان کا افغانستان کا علاقہ ہے اس کے اندر اس طریقے سے آپ یہ کر نہیں سکے ڈرلنگ اور یہ سارا کام. تو امریکہ نے کیا کیا، ان کی جو کیلیفورنیا بیس کمپنی ہے جہاں سے حامد کرزئی صاحب وہاں کام کرتے تھے ایز این ایڈوائزر ٹو افغانستان. صاحب ظاہر افغانستان میں کہاں کہاں تیل ہے، کہاں کہاں یہ چیز ہے. جب وہ امریکہ شفٹ ہوئے تو انہوں نے اس کمپنی کے اندر نوکری حاصل کر لی، اور جب امریکہ افغانستان شفٹ ہوا تو اپنے سارے ملازمین اپنے سارے ملازمین کو وہ ساتھ لے آیا، جن میں حامد کرزئی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ امریکہ نے ان کو افغانستان میں لا کے اور ان کے بعد ان کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا. تو یہ جو علاقہ ہے قلعہ نو کا، یہ بہت دور کا علاقہ ہے، یعنی دور ایز ان پاکستان سے. اور ادھر یہ کیا ہے کہ یہ آئل ویلز اور آئل ڈرلنگ اور اس طرح ناٹ نیسیسری ان قلعہ نو، لیکن فرا کے دریا کا جو بیسن ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آئل فیلڈز ہیں وہاں یہ ایریا ان کے لوجسٹکس کے اندر آتا ہے. اب ہوا یہ کہ طالبان، صاحبزادے طالبان کی جب گورنمنٹ آتی ہے، طالبان آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان دیور آن دا رن، وہ کوئی گورنمنٹ کو ایسے لیڈ تو نہیں کر رہے تھے، شیڈو ان کے کمانڈرز تھے، پہاڑوں میں وہ رہتے تھے، سٹیز میں آ کے وہ حملہ کرتے تھے. 20 سال سے ان کا طریقہ کار یہی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ افغانستان پورے کا طریقہ کار یہی ہے. جب سوویت یونین آئی تب بھی یہ ہٹ اینڈ رن کا ان کا ایک آپریشن ہے. افغانستان ایریا کافی بڑا ہے، لیکن پاپولیشن اس کی 2.5-3 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. اور اسکیٹرڈ پاپولیشن بھی اس طریقے سے اسکیٹرڈ ہے کہ کابل کے اندر میجر پاپولیشن ہے، یہ پاکستان والی سائڈ کے اوپر میجر پاپولیشن ہے، یا پھر درمیان میں بارڈر ایریاز کے اندر تاجکستان اور یہ ترکمانستان، یہ جو بارڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی پاپولیشن ہے. درمیان میں وہ سارے پہاڑ ہیں، بیرن ہے، تو وہاں لوگوں کو وہاں رہنا کوئی اتنا فیوریبل نہیں ہے. نہ ان کے پاس جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں جیسے کینیڈا ہے کہ اگر برف پڑ گئی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یا -50 میں ٹمپریچر چلا گیا، لیکن انہوں نے پورا ہیٹنگ سسٹم گھروں کے اندر دیا ہوا ہے، تو لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو صاف ظاہر ہے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں بھی ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے، گاڑی میں بھی ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو دے ہیو میڈ اے لائف اسٹائل ان دیٹ مینر کہ وہ جو ہیزرڈز یا وہ جو ایک جو ہے ان لیویبل سچویشن ہے کلائمیٹ کی، وہ اس کو انہوں نے کاؤنٹر کر لیا اور ادھر وہ رہ رہے ہیں. سر الاسکا میں بھی رہ رہے ہیں، رشیا میں بھی لوگ رہ رہے ہیں مائنس کے اندر. تو یہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے افغانستان کا کہ افغانستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، افغانستان از پاورٹی ریڈن کنٹری. تو اس کے اندر ان کو یہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ جو اس طرح کے ٹرین جہاں بہت ڈیفیکلٹ ہو یا
فیوریبل نہ ہو رہنے کے، تو اس ٹرین کو کس طریقے سے یہ لیویبل کریں، تو یہ اٹس ناٹ پاسبل فار دیم، تو اس لیے اس ٹرین میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ تو باقی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں، یہ ایریاز ہیں ویسٹرن سائڈ کے اوپر، افغانستان کے اوپر طالبان نے جب گورنمنٹ لی، ان کی مین سورس جو تھی حقانی نیٹ ورک یا ان کا قندھار طالبان کا، تو یہ وہ والا علاقہ ہے جو پاکستان کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، تو وہ صاف ظاہر ہے ان کی پاپولیشن بھی ادھر ہے، لوگ بھی ادھر رہتے ہیں، تو وہ ادھر کنجسٹڈ تھے، یہ پہاڑوں میں سے نکل آئے۔ امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوگی، امریکہ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جا رہے ہیں، ہمیں جاتے ہوئے زیادہ مارنا نہیں ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ جانے آپ کا کام جانے، سارا سامان ادھر آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے آپ نکالیں۔ اور آپس کی بات ہے کہ یہ اگر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ افغانستان نے امریکہ کو نکالا ہے، تو یہ کسی حد تک تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کو 100% آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ عراق سے امریکہ پہلے نکل چکا ہے، افغانستان سے ابھی آ کے نکلا ہے۔ افغانستان سے نکلنے میں پہلے جنگ سٹارٹ ہوئی عراق کی وار سے، اور اس کے بعد ایگزٹ 20 سال کے بعد، 21 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو اٹ از ناٹ اے بگ تھنگ کہ آپ یہ بولیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ تنگ آ گیا تھا، اور امریکہ جو تھا اس کو مار بڑی پڑ رہی تھی، لیکن سٹل اس نے اپنی مرضی کے اوپر اپنے اس کے جو مسائل تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے افغانستان سے جانا جو ہے وہ مقصود سمجھا، اور اس جانے کے اندر اس نے طالبان کے ساتھ بھی تھوڑی صلح شلح کر لی کہ جی آپ آ جائیں اور پکڑے جانے، ہماری جان چھوڑیں۔ تو طالبان نے کوئی بائی اتنا کو فورس ان کو اس طریقے سے ایکسپیل نہیں کیا، کیونکہ طالبان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ ہٹ اینڈ رن، مارو اور پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ۔ اب آپ یہ کہیں کہ ان کو مار کے ادھر ہی کھڑے رہو اور لڑتے رہو، تو یہ طالبان اس طریقے سے بالکل بھی نہیں لڑ سکتے۔ اور میں آپ کو ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو طالبان، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کی پاور کو اور ان کی اس کو نگیٹ کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب امریکہ نے 2001 کے اندر اکتوبر کے اندر افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، 96% افغانستان جو تھا طالبان کے کنٹرول میں تھا، طالبان کی ایک فورس تھی، طالبان کے ایلائز تھے، طالبان کے پاس بندے تھے، طالبان کے پاس سب کچھ تھا، کریج تھا، ہر چیز تھا۔ چند دنوں کے اندر اندر پورا افغانستان امریکہ نے ان سے خالی کروا لیا تھا۔ B-52 جب اوپر سے بوم مارتا ہے تو، اور پرسیجن بوم مارتا ہے کہ جدھر آپ کھڑے ہیں آپ کے سر کے اوپر آ کے میزائل گرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا تو پہاڑوں میں بیٹھے رہیں، چھپے رہیں، جہاں آپ نکلیں گے وہاں وہ آپ کو ماریں گے۔ اور میٹرز کے حساب سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے شروع میں اٹیکس کیے ہیں دوستم کے ساتھ مل کے، تو مزار شریف وغیرہ والی سائڈ سے، باہر سے یہ ویسٹرن سائڈ سے اور ان ایریا سے، کیونکہ ناردرن الائنس کے ساتھ ان کی الائنس تھی، ناردرن الائنس جو ہیں وہ نان پشتون ہیں، تو نان پشتون ایریاز یہی ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان، تو وہاں سے یہ لوگ آتے انہوں نے کابل کے اوپر آئے تھے، اور یہ اس طریقے سے انہوں نے اٹیکس کیے تھے۔ تو 2 دن 3 دن 4 دن کی بومبنگ کے بعد افغانستان فلیٹ تھا، افغانستان میں کوئی بندہ لڑنے والا نہیں تھا۔ افغانستان کے اندر جو اتنی بڑی فورس، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی 9/11 ہو گئی، اسامہ بن لادن اور مادری ایش، یعنی واللہ کل کذاب، یہ اتنے زیادہ لوگ جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ سارے لوگ غائب ہو گئے۔ طالبان کو انہوں نے ماسلام کہا، انہوں نے کہا بھائی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں نکالیں، ہم پاکستان بھاگیں، ایران بھاگیں، کہاں بھاگیں، ہمیں جانے دیں، تو ہم اب نہیں لڑ سکتے۔ کیسے، کس طرح؟ صرف بومبنگ سے، صرف ایریل، صرف اونلی اینڈ اونلی ایریل بومبنگ سے۔ تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ اگر ایریل بومبنگ ابھی بھی کرنا چاہے تو طالبان اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کیا کر سکتے ہیں طالبان کہیں نیو یارک پہنچ جائیں گے، واشنگٹن پہنچ جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے مارو پھر ملین کا میزائل، 1 ملین کا۔ تو امریکہ کے پاس پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں، اکنامک، ساری دنیا ہی کے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی جیسے ہیں، ہر دنیا میں ہر ملک جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا دفع کریں، چھوڑیں جو بھی ہے، اب یہ بھی بندے ہمارے، ہم باہر نکلتے ہیں تو بندے مار دیتے ہیں، ہم اوپر سے ہم ان کو میزائل مارے تو مہنگے پڑتے ہیں، تو لیٹس لیو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے لیو کر دیا، اور یہ طالبان نے گورنمنٹ کو لے لیا حقانی اس کے ساتھ مل کے اور اس طریقے سے۔ لیکن پھر بھی یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بھی جو ایریاز جو ان کے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ایریاز، وہاں طالبان کا کنٹرول ایز سچ
آن ڈیلی بیسس نہیں موجود. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ طالبان پورے افغانستان کے اوپر قابض ہیں اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کر سکتا. ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہم نے بھی بڑی جذبات کے اندر باتیں کرتے ہیں، اور افغانی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہیں، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، تو نعرے بازیاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی حکومت نہیں کر سکا، ہماری جو ہے فلاں ہو گیا، ہم جی گریو یارڈ ہیں ایمپائرس کے، اور ہم لوگ بھی ادھر بڑا ان کو نعرے مارتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ گریو یارڈ ہے نان مسلمس کے لیے. مسلمز یہ سارے جتنے بھی حکمران بعد میں ایکسٹینڈ ہو کے سب کانٹیننٹ میں آئے، ان میں سے میرے خیال میں ایک یا دو کو چھوڑ کے کوئی بھی افغانی نہیں تھا. یہ باہری کے لوگ تھے، ٹرک تھے، عربس تھے، اور اس طریقے سے تھے. تو بات اب آتی ہے کہ کیا افغانستان کے اوپر طالبان کا پورا کنٹرول ہے؟ تو آئی ایم سوری، طالبان کا پورا کنٹرول کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے والے بارڈرز والی سائڈ کے اوپر جہاں ان کی پشتون پاپولیشن ہے وہاں ہے، لیکن ناٹ ان دا ویسٹرن سائڈ، ناٹ ان دا ناردرن سائڈ. ہاں یہ بات ہے کہ وہاں کی جو لوکل ٹرائبز ہیں، لوکل کمانڈرز ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ ود دیم. اب ایک میجورٹی ان کا کنسنسس گورنمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے ننگرہار کے اندر. ننگرہار کے اندر اس کا مطلب افغانستان ان کا کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح ISIS داعش جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کے چھوٹے بھائی ہیں، انہی میں سے مرج ہو کے نکلے ہیں. وہ کسی اور صوبے میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کا مطلب ہے وہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو جو یہ چیز دوسری گورنمنٹس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ کرتے تھے، وہ چیز اب یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اٹس آلموسٹ دا سیم تھنگ کہ وہ بھی ہٹ اینڈ رن ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہٹ اینڈ رن کر نہیں سکتے. انہوں نے تو سٹی کو ہولڈ کرنا ہے، کابل کو ہولڈ کرنا ہے، کندہار کو ہولڈ کرنا ہے، اس کی جو کنٹرول ہے یہ چھوڑ نہیں سکتے. تو وہ اب ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح کا ایک علاقہ جو ہے وہ قلعہ 9 بھی ہے. نوڈاری قلعہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہے علاقہ کہ وہاں طالبان کا کنٹرول ہے. وہاں جو ہے کنٹرول آتا ہے کس کا؟ وہاں کنٹرول ہے لوکل کمانڈرز کا. وہ لوکل کمانڈرز وہاں کے لوکل کمانڈرز ہیں. دے آر ناٹ طالبان، دے آر ناٹ داعش، دے آر ناٹ اینی ون، دے آر جسٹ دے لوکل کمانڈرز. جیسے ہمارے ایک ایریا میں ایک بندے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہے. اینڈ دے آر ان گڈ ٹرمز ود طالبان. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی طالبان کی ریٹ کو، اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا ہوا. طالبان نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا ہوا. ہوا یہ کہ نوڈاری قلعہ کے اندر یہ جو چائنیز فریاب میں تھے، ان کو چائنیز ہائی ویلیو 2 چائنیز کو یہ پکڑ کے لوکل کمانڈرز جو ہیں وہ وہاں لے آتے ہیں، اور وہاں آ کے یہ ان کو جو ہیں وہ مطلب ایک طرح سے ہاسٹیج سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. کیوں ہوئی؟ طالبان کے پرو ہیں چائنیز کے ساتھ طالبان کا ابھی کانٹریکٹ ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز پتھروں سے لے کے، جیمز سے لے کے، آئل سے لے کے جو اس کیس کے اندر ہے، چلغوزوں سے لے کے، ڈرائی فروٹ سے لے کے، سانپوں سے لے کے، جو مرے ہوئے سانپ ہوتے ہیں، ہر چیز چائنیز اٹھا کے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. اور جب سے پاکستان کے اندر انریسٹ آیا تو چائنیز نے تھوڑا فوکس اپنا بھی افغانستان کی طرف کر دیا. افغانستان کو بھی پیسے چاہیے تھے، 15-20 ملین ڈالر انہوں نے ان کو ایڈ دے دی، اور ان کے بعد اس کو بزنس کے اوپر لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی آئل کی جو ایکسٹریکشن ہوگی، جو وہ ویلز ہیں جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جیسے عراق میں صدام حسین کے وہ ویلز کے اندر سے ہم ایکسٹریکٹ کریں گے. تو طالبان نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کرتے ہیں، کریں، ہمیں کتنے پیسے دیں گے؟ میں بولا جی آپ کو 20% ہم دیں گے، 80% ہمارا اپنا کاسٹ ہے، اور ہم یہ تیل نکالنا شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اہلاً و سہلاً، فضل یا رئیس. انہوں نے ان کو بولا کہ آئیں اور ہمیں پیسے دیں اور کریں، کوئی برائی نہیں ہے. پیسوں کی ہر گورنمنٹ کو ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، سیلریز دینی ہے، ساری چیزیں دینی ہیں. ویل اینڈ گڈ. اینڈ چائنا از اے گڈ بردر. اس کے کوئی اس طرح سے ایکسپینشنسٹ جو ہیں وہ ارادے نہیں ہیں. خود بہت بڑا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ بڑا ہونے کے باوجود اس کے پاس جگہ نہیں ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. جگہ پورے کا پورا تبت خالی پڑا ہوا ہے. تو آدھے سے زیادہ چائنا، بلکہ آپ یہ کہہ لو کہ 60% چائنا خالی پڑا ہوا ہے. کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہے ادھر. تو اس وجہ سے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے آپ کی زمین کو قابو کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں، اکانومسٹ لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں، اور طالبان نے کہا دے دیں، آپ لے لیں سر، آپ یہ کر لیں. اس میں یہ ڈائریکٹ ہو کے انہوں نے ان کے ساتھ یہ جو ہیں ایگریمنٹس کر لیے. اب جب ایگریمنٹ بھائی آپ نے کر لی ہیں تو یو آر ریسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دوز پیپل.
تو آپ لوگ اب اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے بھی رسپانسبل ہیں. تو جب یہ 2 بندے اٹھائے جاتے ہیں تو اب طالبان کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا. چائنیز کہتے ہیں کہ بھائی جان سب سے میجر چیز ہماری ادھر آنے کی اس سیکیورٹی. تو آپ جب ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے, ہمارے بندے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں, کون ہیں جنہوں نے ہمارا بندہ اٹھا لیا اینڈ وائی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کے اندر چھڑائیں ان بندوں کو ہمارے. تو پھر انہوں نے ان لوکل کمانڈرز کے ساتھ بات کی کہ سر جی ہاتھ تولا رکھو, چائنیز ہیں ہمارے ادھر, ہمارے ایریا کے اندر ان کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ نے کیوں ان کو پکڑ لیا. اب یہاں کہ طالبان ور ناٹ نوئنگ کہ دس از دا گریٹر گیم, یہ گریٹر گیم تھی, یہ کوئی ایک نارمل سچویشن نہیں تھی کہ کسی بدماش نے جا کے 2 چائنیز اٹھا لیے ہیں اور وہ بندے نے انکار کر دیا. وہ بندے نے انکار اس لیے کر دیا کہ اس کے بیکنگ کے اوپر بعد میں یہ چیز پتہ چلا کہ اس کی بیک کے اندر را بھی تھی, سی آئی اے بھی تھوڑی بہت انوالو تھی, اور اس سارے جو چائنیز کے ہاسٹیج کا جو ایشو تھا, ایون موساد بھی بہت زیادہ اس کے اندر ایکٹیو تھی. تو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے تو اب طالبان کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, اب ادھر ہم ٹی ٹی پی سے بھی پنگا پڑ جائے گا, سی آئی اے سے بھی پنگا پڑ جائے گا, را سے بھی پنگا پڑ جائے گا. ابھی تو ہمارے انڈیا جو ہے ہمیں تھوڑی فنڈنگ کرنا شروع ہوا ہے, تو اب کیا کریں, اب کس طریقے سے کریں. یہاں چائنیز جو ہیں یہ بھی ناراض ہوں گے, ان کو کیسے بچائیں, اندر جائیں یہ نہ ہو اندر جائیں اور مار پڑ جائے کسی صورت, اور وہ علیحدہ بیزتی ہو جائے, یہ بھی چیز ایکسپوز ہو جائے کہ ہم اس ایریا کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, جو امیج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے فار اینی گڈ. یعنی آپ یہ کہہ لو کہ اس کے لیے بھی آپ نے امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے اندر سیفٹی ہے اور ہم نے سارا وہ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں چیلنج ہو جائیں گی. تو اب کیا کریں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بندے کو منانے کی کوشش کی کہ بھائی جان مان جائیں, مت کریں یہ چیز, بندے چھوڑ دیں. چائنیز چینے ہمارے بھائی ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں, کیوں آپ ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا, انہوں نے ان بندوں کو نہیں چھوڑا. تو بات اب آ گئی کہ اب کریں تو کریں کیا. تو آ جا کے جی چائنیز نے بھی ہمارے پاس آ گئے پاکستان کے پاس, اور ادھر سے طالبان بھی ہمارے پاس آ گئے, کیونکہ ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں. دے آر آلویز سم پارٹس آف اے کمیونٹی کہ جو کوشش کر رہی ہوتی ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کے اندر کہ تعلقات خراب ہو, لیکن ایٹ لارج ہمارے طالبان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل سچ نہیں ہیں ان کے اندر بھی لوگ. یہ میں طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں, ٹی ٹی پی تو ہے ہی ہے خوارج ہیل ڈاگز, لیکن میں یہ آپ کو طالبان کی بات کر رہا ہوں. ان کے اندر بھی کئی لوگ ہیں جو ڈبل ایجنٹس ہیں, دونوں سائڈ کے اوپر پلے کرتے ہیں, اور دے ڈونٹ لائک پاکستان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایٹ اے لارجر اسٹیٹ کہ ہمیں پھر کوئی کمپلین ہوتی ہے کہ آپ بڑے لیول کے اوپر آپ جب کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ان کو سمجھائیں ورنہ پھر ہم ماریں گے ان کو, تو وہ مان جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کانفلکٹ اس طریقے کے, جو ان کی مین سٹریم ہے. اچھا, اس کے اندر انہوں نے پھر ہمارے دونوں لوگ آ گئے کہ چائنیز بھی آ گئے ہیں اور طالبان بھی آ گئے کہ بھائی جان کچھ کریں, کوئی طریقہ نکالیں اس بندے سے, کس طریقے سے ہم چھڑائیں ان کو. چائنیز لے کے بیٹھ گئے ہیں. بھائی ڈیمانڈ کیا ہے, ہم نے کہا ڈیمانڈ ہے. میں نے کہا جی ڈیمانڈ تو ابھی تک تو فی الحال تو کوئی نہیں, 2-3 دن ہو گئے ہیں, کوئی ڈیمانڈ یہ دے نہیں رہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈیمانڈ ہو. لیٹس آسک کہ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ان کی ہے تو ہم اس کو پوری کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے 2 مین بڑے جو لوگ ہیں جن میں اس جو آڈیو بک ہے اس کے اندر ان کا نام ہم نے تھوڑے سے ماڈیفائی کیے ہیں, بڑے بھائی برادر. تو بڑے بھائی برادر جو ہمارے مین بندے ہیں اور 1-2 اور بندے ہیں, ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے یہ افغانستان میں موجود ہوتے ہیں. تو طالبان کہتے ہیں کہ سر جی آپ بات کریں, آئیں ہم مل کے بات کرتے ہیں. چائنیز کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ سچویشن ہمارے ہائی ویلیو ہیں تو ان کو چھڑانے میں کوئی مدد ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ہمارے بندے ادھر موجود ہوتے ہیں, دے آر ویری مچ ان کنیکشن ود دا طالبان اینڈ ایوری ون. تو وہ لوگ وہاں جاتے ہیں نوداری قلعہ, اور وہاں جا کے وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں جو پارٹی ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹی کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے یا اس کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک انڈیویجولز ہیں, لیکن دے آر ان گڈ ٹرمز ود ایوری ون. وہ کوئی مطلب ان کا یہ نہیں ہے کہ اینڈ دے ڈونٹ نارملی چیلنج دا ریٹ آف طالبان. تو وہ ساری چیزیں پیار محبت سے بات ہو جائے. خیر جب ہمارے بندے ادھر 2 جاتے ہیں تو کیونکہ اٹ واز پارٹ آف یہ اتنی بڑی گیم ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اور ہم اس کو اس طریقے سے
طالبان بھی اور باقی لوگ بھی اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. تو وہ ایک نارمل ایک ہاسٹیج پیسوں کے لیے یا اس طرح مسئلے مسائل کے لیے ہم سمجھتے ہیں سچویشن ہے, تو چلو اپنے بندے ہیں جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جا کے یہ چیز کرتے ہیں. اب جب نوڈاری قلعہ کے اندر ہمارے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے ان 2 لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں, ان 2 لوگوں کو بھی وہ پکڑ کے ادھر بٹھا دیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے یار. اب ادھر آ کے الارم بیل رنگ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہاسٹیج کا یا اس چیز کا یہ ہے نہیں, یہ کوئی اس سے بڑے کی گیم ہے. اچھا اب انہوں نے ہمارے ادھر بندے بٹا لیے, اب ہم کہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا. صاف ظاہر ہے ہم کو ادھر لڑنے اور مرنے تو نہیں گئے ہوئے تھے, ہم تو ادھر نیگوشیٹ کرنے گئے ہوئے تھے. اور ایک دم سے انہوں نے اب یہ ہاسٹیج جو ہیں وہ 2 کے 6 ہو جاتے ہیں, کوئی اور طالبان کے بھی 1-2 بندے وہ بٹھا لیتے ہیں ادھر. تو اب مسئلہ سویر ہو گیا ہے. اب طالبان کو کرنا ہے ایکشن, کیونکہ ان کے بھی بندے انہوں نے بٹھا لیے ہیں, ہمارے بھی بندے ادھر بٹھا لیے ہیں اور چائنیز پہلے ہی وہاں موجود ہیں. تو اب کریں تو کریں کیا. تو اس کے اندر پھر ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں آپریشن کرتے ہیں اور ان کی طبیعت صاف کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے ہیں. ساری سچویشن میں آ کے انہوں نے نکل کے یہ کر دیا. تو اس چیز کے اندر ہم طالبان کو کہتے ہیں کہ وی ول ڈو دس تھنگ, ہم یہ کریں گے, ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں, تو اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارا پہلا جو آپریشن پریپیئر ہم کرتے ہیں کہ چلو جی C-130 کے اوپر جا کے اوپر سے ایئر بورن ہوتے ہیں اور ہاسٹیج کو چھڑاتے ہیں اور چھڑا کے ہم لے آتے ہیں. لیکن ہمیں وہاں رپورٹ آتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, وہ ڈینجرس ہے. ایک تو ایئر جو ہے وہ آپ اس افغانستان کی ایئر کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ کافی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. امریکنز بھی ہیں, یہ لوگ بھی ہیں, ان سب کو پتہ چل جائے گا. کریں تو کریں کیا, یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہمارا پورا پلان ایک ہاسٹیج سچویشن جو ملٹیپل ٹائم پاکستان آرمی کے اسپیشل گروپس کر چکے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی ہمارا پلان ہوتا ہے کہ یہ چیز جا کے کر لیں. تو میں ادھر آپ کو ایک چیز بتاتا چلا جاؤں, اور جب یہ میں پوسٹ کروں گا ویڈیو تو میں نیچے ایک لائن کے اندر ان کو ٹیم کو بولوں گا کہ وہ بھی ڈال دیں کہ یہ ایگزیکٹ سٹوری نہیں میں آپ کو بتا رہا. اور دوسری چیز یہ ماڈیفائڈ ہے, لوگوں کے نام ماڈیفائڈ ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ کب ہوئی ہے, سال پہلے ہوئی ہے, 10 سال پہلے ہوئی ہے, یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا. تو خیر یہ آپ نے خود اب ازیوم کرنا ہے اور جج کرنا ہے, اور اس کو ایز اے فکشن آپ لیں تو تب بھی بہتر ہے. لیکن یہ ایسی فکشن ہے کہ وچ از ویری نیئر ٹو ریالٹی. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب کیا کریں. اب تو اس کے اوپر پھر ہمیں ہوتا ہے کہ جی ناؤ وی نیڈ ٹو ڈو این آپریشن. آپریشن کے اندر ہمیں یہ پورا ایریا گراؤنڈ فورسز کو, ہماری جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو اندر جانا پڑے گا, اور وہ اندر سے جا کے یہ ان کو چھڑا کے آئیں گے, اور اس طریقے سے یہ آپریشن پلان ہوگا. گراؤنڈ فورسز کا مطلب ہے کہ 1000 کلومیٹر تقریباً 700-800 کلومیٹر کا ٹرین کراس کر کے وہاں جائیں, وہاں ان سے لڑیں, ان سے بندے چھڑائیں, اپنے بھی, طالبان کے بھی, چائنیز کے بھی, اور ان کو واپس لے کے آئیں. تو اس آپریشن کی پریپریشن ہوتی ہے. اس آپریشن کو کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے طالبان انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جانا ہے. اور ان کے بھی بندے وہاں پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے. چائنیز کو بھی اپڈیٹ ہوتا ہے کہ چائنیز کے تو میجر بندے ہیں. تو یہ آپریشن کرنے کے لیے پھر ہمیں ایک ٹائم فریم ملتا ہے کہ نیکسٹ 14 ڈیز کے اندر اندر اس آپریشن کو کرنا ہے, اور ان اینڈ آؤٹ ہونا ہے گراؤنڈ سے اور اس چکر کے اندر. اب اس کے اندر کیا ہے کہ صاف ظاہر آپ جاتے ہو تو اندر پوری سٹی کو کراس کر کے جانا ہے, تو آپ کور میں جاتے ہو, آپ کے ڈفرینٹ کورز ہوتے ہیں. تو کئی کورز جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا. جہاں بائک پہ چلے گئے, یہ چلے گئے, ڈیوائڈ کر کے گروپس چلے گئے, سارے اکٹھے نہیں ہیں لیکن ایک ہی پیرامیٹر کے اندر ہیں بٹ ناٹ ٹوگیدر. تو اس طریقے سے کوورٹ آپریشن کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمارے بندے جائیں گے اور وہاں سے طالبان کے 2-3 بندے انٹیلیجنس کے ساتھ ملیں گے اور آپریشن کریں گے اور یہ چیزیں کر کے آئیں گے. ہمیں رپورٹ آتی ہے کہ یہ جو آپریشن ہے, وہی بات ہے کہ یہ ایک کنفیوژن تو ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک سمپل سینیریو تو لگ نہیں رہا, اور یہ کس طریقے کا سینیریو ہے کہ یہ کس اتنا زیادہ اس کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں. تو یہ کیا کوئی بیٹ ہے, یہ کیا کوئی ایمبوش کی تیاری ہے, یہ کیا کوئی بڑے اس کی تیاری ہے. پہلے ہی 2 بندے ادھر ہمارے بیٹھ چکے ہیں,
اور یہ طالبان ان کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے، اپنے بندے انہوں نے خود بٹھائے ہوئے ہیں ادھر، نہیں بھی ملے ہوئے تو طالبان کی کیپیسٹی کیوں چیلنج نہیں ہو اس طریقے سے چیلنج ہو رہی ہے کہ وہ یہ کر کیوں نہیں رہے. A lot of confusion but time is limited and we need to do that. اب تو چائنیز کے ساتھ ہمارے بندے بھی وہاں موجود ہیں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو اس کے اندر آپریشن تیار ہوتا ہے، اور آپریشن کے اندر ٹیمز جو ہیں وہ یہاں سے طالبان کے ساتھ ہم لوگ ادھر جاتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے کہ جس طرح سے اس مسئلے کو بڑھایا گیا، بنایا گیا اور اس کو پورٹرے کیا گیا، اتنا بڑا کر دیا گیا، انفلیٹ کر دیا گیا، اس طریقے سے وہ ریاکشن ادھر نہیں آتا. اندر الارمنگ تھنگ کہ وہاں جاتے ہیں، تھوڑی سی گن فائٹ ہوتی ہے، وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یعنی ورس دین دا ورسٹ ہاسٹیج سچویشن کہ اتنی ایزی وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ہم مطلب لڑائی تو ہوتی ہے، صاحب ظاہر بندے شندے بھی ان کے مرتے ہیں، لیکن جس کیپیسٹی کے اندر آپ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑی یہ گیم کر رہے ہیں اپنے وزن سے بڑی، تو وہ وزن ان کا کچھ نکلتا نہیں ہے، اور وہ بالکل ہی وہاں سے سچویشن کلیئر آف ہو جاتی ہے. چائنیز کو ہم ادھر پکڑا، بارڈر کراس کرا دیتے ہیں ترکمانستان کا، وہاں ان کے بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی انن اتنے لے کے جاؤ تسی، اور طالبان کے بندے ریلیز ہوتے ہیں، طالبان ان کو کرتے ہیں، اور ہم بھی جو ہوتے ہیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بندے بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھائی برادر صاحب بھی واپس آتے ہیں. تو اب ہماری سچویشن ہے کہ آپریشن تو ایک طرح سے ہم نے سکسیزفل کر لیا، ریسکیو کر لیا، ساری چیزیں ہو گئی. تو اب ہم نے واپس جانا ہے. اب ہم کہتے ہیں چلو جی واپس جانا ہے. واپس جانے کے لیے صاحب ظاہر ہے طالبان کے ساتھ آپ انٹیکٹ ہیں اور ان ساروں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، تو وہ وہاں واپس جانے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی ایک روٹ ہمارا جو پری ڈیسائیڈڈ روٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک روٹ ہمیں وہاں سے لوکل ہمارے جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ روٹ لیں، اور دوسرا روٹ یہ والا روٹ پہلے والا روٹ نہ لیں. ہمیں بھی ایک طرح سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں وہ ہمارا روٹ جو ہے پہلے والا وہ کمپرومائز تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہماری وہ سکس سینس ہمیں یہ چیز کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چکر کچھ عجیب ہے، یہ کوئی چکر اتنا سمپل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیا کریں یار، کیا کیا جائے اس کے اندر. تو وی میک ٹو ڈیوائڈ، ٹیمز دو ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. ایک کے اندر جو ہے وہ بڑے بھائی برادر وغیرہ اور تین چار لوگ وہ بس کا ڈرائیور بن کے اس گیٹ اپ کے اندر، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں آئل کے، تو وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. ایک ٹیم ہماری دوسرے روٹ پہ جو ہمیں جو طالبان انٹیلیجنس والے لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ روٹ نہ لیں، یہ روٹ لیں کیونکہ اس روٹ میں ڈینجر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دو روٹس کے اندر ہم وہاں سے واپس آنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہاں سے گیم سٹارٹ ہوتی ہے جو اس پورے پلان کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دس پوائنٹ کہ جب ہم وہاں سے یہ سارے آپریشن جو ایک ویزیبل ایک کور آپریشن تھا اس کو کر کے ہم وہاں سے نکلتے ہیں واپسی کے لیے. دو گروپس کے اندر، ایک گروپ جو ہمارا پری ڈٹرمنٹ روٹ تھا جس کے اندر سارے جو انٹیلیجنس والے اور جو ہمارے کنیکشن تھے ان کے اندر یہ چیز تھا. ایک روٹ جو ہمیں آخری دن یہ کہتے ہیں طالبان انٹیلیجنس کا ایک آفیسر کہتا ہے کہ آپ یہ روٹ چینج کریں. تو ہماری دو ڈویژنز، دو پارٹیز بنتی ہیں، اور وہ دو پارٹیز واپس آنے کے لیے، کہیں اور جانے کے لیے نہیں، پاکستان آنے کے لیے. تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ چلیں، تو ہم چلتے ہیں. تو یہ جب ہم پہنچتی ہے، ہماری ایک پارٹی پہلے نکل جاتی ہے، بڑے بھائی برادر والی. بڑے بھائی برادر والی جب پارٹی پہنچتی ہے جلال آباد، ننگرہار، پارچنار کے اس سائڈ پہ تورا بورا، یہ سارا ٹربلڈ ایریا جو پچھلے 40 سال سے ایک ٹربلڈ ایریا ہے. اور ٹی ٹی پی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تحریک طالبان پاکستان. تو وہ جب وہاں جلال آباد پہنچتے ہیں تو وی گیٹ اے نیوز، ہمارے دوسری پارٹی کو یہ نیوز آتی ہے کہ وہاں اس کانوائے کے اوپر ایمبوش ہو گیا ہے. اینڈ وی آر سرپرائزڈ. ہم امیڈیٹلی طالبان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. طالبان کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایمبوش ہو گیا ہے، اور ہمارے بندے بڑے بھائی بردر اور یہ لوگ ان کو انجرڈ ہیں وہ. اور ان کو جو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر سٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ افغانستان کے اندر اگر آپ لوگ ٹریول کیے ہیں یا دوسرے لوگ، کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیک پوسٹ لگی ہوتی ہیں
लाइन में गाड़ियाँ आती हैं, वो गाड़ियों ने कोई पैसे भी देने होते हैं, कुछ ये भी नहीं करना होता, सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी होती हैं स्मगलिंग्स की वजह से। तो वो जब उधर गाड़ी उनका ट्रक आता है और वो एक चेक पोस्ट पे जलालाबाद में उनको रोकते हैं, तो ही इज़ इन कवर, वो उनका साफ ज़ाहिर है वो कवर के अंदर हैं कि मतलब वो एक ट्रक ड्राइवर के गेटअप के अंदर हैं, वो अपने ट्रक के अंदर बैठे होते हैं। तो नीचे से बंदा जो चेकिंग के लिए अपेरेंटली जो बंदा तालिबान का चेक पोस्ट का वो है, होता वो तालिबान का नहीं है, वो टीटीपी का होता है। वो ऊपर उनको बैठे बैठे वो दरवाज़ा खोलते हैं, वो उनको कहता है पेपर्स दो, वो पेपर्स निकाल के ट्रक के उनको देते हैं, एंड ही शूट्स हिम फ्रॉम बिलो। एकदम से वो पिस्टल निकालता है और शूट करता है। वो गोली उनको इधर गर्दन के ऊपर लगती है, इधर नीचे, क्योंकि ही इज ऑन, वो सीट ट्रक, आपको पता है ट्रक की सीट ऊंची होती है, तो वहाँ वो जख्मी होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो पहले से ही प्री डिटरमेंट ये सारी चीज़ें थी, और मे भी ये इसके पीछे चाइनीज़ को एक डिकॉय था, एक बेट थी कि असल जो टारगेट था वो कुछ और था, और ये क्या था, और वो बड़े भाई ब्रदर को किस तरह वहाँ से निकलते हैं, बचते हैं, क्या होता है, गन फाइट होती है, हमारी जो दूसरी पार्टी है वो कहाँ तक पहुँचती है, तालिबान की इंटेलिजेंस इसके अंदर क्या करती है, टीटीपी का क्या रोल है इस सारे सिनेरियो के अंदर, इसके पीछे जो रॉ और मोसाद की प्लानिंग जो होती है वो क्या होती है, और वो क्या गेम इतनी बड़ी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से चाइनीज़ सिर्फ और सिर्फ एक डिकॉय थे। और उसकी वजह से ये हम आपको बताने के लिए, लाइव सेशन बहुत बड़ा हो गया, 32 मिनट का हो गया, तो ये बताने के लिए इंशाल्लाह कल मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। बट आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस, अपने सवाल करें कमेंट्स के अंदर। जितना मैंने आपको बताया है, ये सेशन पहले हमने स्पेस पे भी किया है, जितनी आपको समझ आई है, जो आप समझना मज़ीद चाहते हैं, जो आपके दिमाग में है, वो इस सेशन के बारे में, जहां मैंने आपको ये सारा हॉस्टेज सिचुएशन से ला के जलालाबाद तक ले आया हूँ, इसके बारे में जो आपके क्वेश्चन हैं वो पूछें। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका अगला पार्ट बताऊंगा, विच इज़ एक्चुअली द रियल गेम। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद जब हम ये सेशन कंप्लीट कर लेंगे, वी विल कंपाइल इट इन द फॉर्मेट ऑफ एन ऑडियो बुक, और फिर वो आप ऑडियो बुक आराम से सुन सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए, क्योंकि उसमें ऑडियो बुक में करेक्टर्स होंगे, तो आपको ये सेशन समझना ज़रूरी था, इसलिए फर्स्ट मैंने कर दिया है। सेकंड इंशाल्लाह कल या परसों, कल हम अपना वो गुजरात वाला सेशन पूरा करेंगे, परसों इंशाल्लाह आपके साथ करूँगा। बट उससे पहले सवालात करें, पूछें सवाल, और बताएं कि क्या चीज़ आपको इसमें से समझ आई है और क्या चीज़ आपको इसमें से नहीं समझ आई, ताकि आपको दोबारा समझाया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।